یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں کیوں لڑتے ہیں. ایک دفعہ ایک کلپ آیا تھا 50-50 پرانا، یاد ہوگا آپ کو 50-50 آیا کرتا تھا، بڑا طنز و مزاح ہوتا تھا. آج کل یوٹیوب پہ نا اور واٹس ایپ پہ لوگ اس کی پرانے کلپ بھیج دیتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں ایک پروگرام تھا کہ انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں آپ. صحیح ہے نا؟ تو دیکھیں جو سکھ عیسائی ہندو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو جو لڑتے ہیں یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا، وہ ہمارے مشورے سے نہیں لڑتے. ہاں قرآن کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ قرآن کی تعلیمات یہ ہیں 28ویں پارے میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. اللہ نے غیر مسلموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن میں. ایک وہ جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تم سے میدان جنگ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے تم پہ ظلم کیا، جن سے تمہاری لڑائی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی، یہ دنیا کے ایک اصول ہے نا کہ جس قوم سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے تو لڑائی ہو رہی ہے نا آپ کی، تو لڑائی کا مطلب تو لڑائی ہے. ہاں ان میں جو کوئی قید ہو جائے جنگ کے دوران، پھر قرآن اس قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ دہر میں آپ دیکھ لیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن کہتے ہیں ہمارے نیک بندے قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ قیدی وہی قیدی تھے جو جنگ میں قید ہو کر آتے تھے، ان کا خیال کرتے ہیں. دوسرے غیر مسلم وہ ہیں جو میں نے اس یہ آیت تلاوت کی ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. وہ غیر مسلم جو لڑتے نہیں ہیں، تم پہ ظلم نہیں کرتے، تو اللہ کہتے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں اور اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں کسی غیر مسلم سے اچھا سلوک کروں؟ انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ. انہوں نے کہا اللہ نے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں اسپیسیفک مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا. تو لوگ میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ سب کے کانسیپٹ اور نظریات الگ الگ کیوں ہیں، دیکھیں یہ تو قرآن کی میں اللہ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہوں گے، کچھ منکر ہوں گے، کچھ توحید کے قائل ہوں گے. یہ تو آزمائش ہے. وَلِذَٰلِكَ خَلَقُوا، اسی آزمائش کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. پھر اللہ قیامت میں چھانٹی کریں گے کون صحیح عقیدہ لے کر آیا اور کون غلط عقیدہ لے کر آیا. تو یہ اختلاف قیامت تک چلتا رہے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس اختلاف میں دیکھیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. جو صحیح ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، جو غلط ہے اس کو ہم نے اس کے حال پہ، اس سے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور کیوں بنایا گیا اور دعوت اس کی کیا ہے؟ دیکھیں ہیکل سلیمانی یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے نا کہ وہ فلسطین پر چاہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہے نا، دنیا میں سب سے بڑی ریاست پہلے یہودیوں کی قائم ہوئی ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے. تو سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی، یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری پوری دنیا میں خلافت قائم ہوئی تھی اور تورات میں اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ میں دنیا کی تمہیں حکومت دوں گا. لیکن قرآن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان سے وعدے کیے تھے اچھے عمل پہ. جب انہوں نے اچھا عمل چھوڑ دیا تو ہم نے ان سے حکومت لے کے کس کے حوالے کر دی؟ عیسائیوں کے. پھر عیسائیوں نے دنیا میں بہت بڑی ریاست تھی، بہت بڑی حکومت تھی. پھر اسلام دنیا میں آیا تو اللہ نے خلافت لے کر عیسائیوں سے لے کر کس کے حوالے کر دی؟ مسلمانوں کے حوالے. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. آج امریکہ سپر پاور ہے، اس سے پہلے رشیا سپر پاور تھا. رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ رشیا سے پہلے جو سپر پاور تھا وہ خلافت عثمانیہ تھی. برٹش بھی ایک وقت میں رہا ہے، اس سے پہلے خلافت مسلمان تھے. وہ دنیا کے جو چودھری اور دادا بنے ہوئے تھے نا پوری دنیا کی بادشاہ. جب کوئی قوم عمل چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس سے ریاست اور خلافت لے لیتے. مسلمانوں میں کچھ کوتاہیاں تھیں. اب یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو بیت مسجد اقصی میں جو تعمیر کی تھی نا، جہاں ان کی خلافت پوری دنیا میں قائم ہوئی تھی، ہم اس خلافت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ اسرائیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر ہماری پوری دنیا میں حکم. ان کے بڑے لمبے چوڑے پلان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل پہ قبضہ، وہ کہتے ہیں پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے داؤد علیہ السلام کے دور میں.